السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ جہنم سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے اعمال کیا ہیں، اس کے لیے اللہ عز و جل سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتا ہوں۔ تو انسان کو جہنم سے بچنا ایک نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جہنم سے بچے گا تو جنت ملے گی۔ اللہ کے پاس دو ہی چیز، جنت اور دوزخ۔ اگر انسان دوزخ سے بچ گیا تو جنت نصیب ہے، اگر جنت سے محروم رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان دوزخ سے بچ سکتا ہے اگر وہ اہل توحید ہو، نہ کہ اہل شرک، نہ کہ اہل بدعت میں سے ہو۔ انسان کے لیے اول شرط ہے کہ وہ اہل توحید ہو، موحد ہو، وہ نہ کہ اہل شرک میں ہو، نہ کہ وہ اہل بدعت میں ہو۔ اس کا ٹھکانہ اگر جنت اسے چاہیے تو اس کو موحد ہونا ضروری ہے۔ انسان کے لیے شرط اول ہوئی کہ اللہ عز و جل کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ کا ایک ہونا یہ خالص میرے مولا اور مالک کی صفت ہے۔ اللہ عز و جل اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی عبادات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ اللہ کے بندے اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، شرک نہ کریں، شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ انہیں معاف کر کے جنت الفردوس میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا عمل، پہلا عمل تو ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور شرک اور بدعت سے بچنا ہے اور موحدین میں شمار آنا ہے، تو اہل توحید کی جماعت میں رہنا ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرا عمل جنت میں لے جانے والا اور جہنم سے بچانے والا۔ وہ یہ ہے کہ جو عمل کرے اللہ کی رضا ہو، چاہے وہ کسی مسلمان سے محبت کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں بڑا ہی حسین قصہ آتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے، دوسرے مومن بھائی سے ایک مومن بھائی ملنے جا رہا ہے، دوسری بستی میں رہتا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے اپنا فرشتہ بھیجا اس کی ملاقات کے لیے۔ تو فرشتہ جب اس آدمی کے پاس آیا تو پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو من کی پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ من کی میں بس شان والے اللہ عز و جل کی محبت کے لیے، شان والے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے بھیجا ہے۔ اب اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے تم اللہ کی رضا کے لیے اس شخص سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی مومن بھائی سے مومن محبت کرے تو اللہ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا عمل۔ دوسرے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی چیز میں ہم کوئی کام کریں تو اللہ کی رضا ہو خالصتاً۔ تیسرا عمل اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، کہ انسان کوئی بھی عمل کرے تو اسے یہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو انسان قیامت کے دن بچ جائے گا۔ ایک بڑا عجیب قصہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی مرنے سے پہلے کہ میں کیسا باپ تھا۔ بیٹوں نے کہا آپ بڑے اچھے باپ تھے، بڑے پیارے باپ تھے۔ تو فرمایا کہ میں بڑا گنہگار ہوں،
اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو قیامت کے دن میں تو مارا جاؤں گا، یا تم ایسا کرنا مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو اڑا دینا، اور اب اگر اللہ نے مجھے اٹھا لیا تو میں مارا جاؤں گا۔ حالانکہ یہ اس نے کام جو کرا خلاف شرع کام کرا، مگر جب اللہ عز و جل نے اس کی راکھ کو اکٹھا کرا اور اسے اٹھایا اور فرمایا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ تو اللہ مالک اتنا خوش ہوا، اللہ کا ڈر اگر انسان کو مرنے سے پہلے آ جائے اور وہ اس تصور میں رہے کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں مارا جاؤں گا، اللہ کے خوف سے وہ ڈر گیا، تو اللہ عز و جل نے اس گناہ گار مواحد کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ الحمدللہ۔ تو پتہ چلتا ہے حدیث سے ہی، بخاری میں حدیث آتی ہے یہ، تو اللہ کا خوف ہونا انسان کے لیے ایک فرض ہے، ایمان ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر انسان کی کچھ بھی کرے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے توبہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، ڈرتا ہے، اور وہ اس کے دل میں اگر وہ ڈر نہ ہوگا تو کفار اور مسلمان میں فرق کیا رہے گا؟ کفار کے لیے تو یہی دنیا جنت ہے۔ اب آتے ہیں چوتھا عمل۔ تو تیسرے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا خوف ہونا، ہمیشہ اللہ کا ڈر ہونا۔ چوتھا عمل انسان کو جنت میں لے جانے والا اور جہنم سے بچانے والا عمل ہے، وہ یہ ہے اللہ پر توکل رکھنا، بھروسہ کرنا۔ جیسا تم بھروسہ کرو گے اللہ پر، ویسا ہی اللہ عز و جل تمہارے ساتھ کرے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص امید رکھے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا تو اللہ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے، اور اگر کوئی برا گمان کرے تو اس کی تقدیر خراب ہے، پھر اللہ ایسوں کو دوست نہیں بناتا۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ مجھ سے اچھا گمان کرے تو اس کا ویسا ہی بندہ اس کو ویسے ہی بدلہ دیتا ہوں، اگر کوئی برا گمان کرے تو اس کو بھی ویسے ہی بدلہ دیتا ہوں۔ تو اللہ پر توکل رکھنا ہمیشہ اچھا، کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے دوزخ سے بچائے گا، جنت میں داخل کرے گا، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ تو اللہ پر یہ اچھی امیدیں رکھنا، یہ اپنے ہی لیے فائدہ ہے، اپنے ہی لیے توکل ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث آتی ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم سے 4 لوگ نکالے جائیں گے، پھر نکالنے کے بعد اللہ دوبارہ حکم دے دے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو ایک شخص مڑ کے کہے گا کہ یا اللہ، مجھے تو یہ امید تھی، مجھے تو یہ تجھ سے حسن جنگ تھا، گمان تھا کہ ایک بار اگر میرے اللہ نے مجھے جہنم سے نکال لیا تو پھر مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ مالک اس کے اس توکل سے، اس دوزخی انسان سے بھی اتنا خوش ہوگا اس کے توکل سے کہ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا اور اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو یہ ہے اللہ پر توکل کا، بھروسہ رکھنے کا نتیجہ۔ ایک دوزخ میں پڑا ہوا انسان بھی اگر اللہ پہ اچھی امیدیں رکھ لے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتا ہے، الا وہ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو۔ 5واں عمل جو جہنم کی آگ سے بچائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ کیا ہم لوگ اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم لوگ اس نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ کیا ہمارا دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے الا اللہ، تو یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ عز و جل ایسے موحد بندے پر دوزخ کو حرام کر دے گا اور جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کوئی رٹا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد میں سے سب سے پہلی شرط اول ہے کہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے۔ تو انسان اگر کلمہ توحید کو دل سے یہ نیت رکھے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کی نیت سے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کلمے کو اقرار کرتے ہیں۔ جہنم سے چہرے بچ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک آنے والا آئے گا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ کے لیے ذرا سوچو، یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ اس نیت سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ کیونکہ حدیث قدسی ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اطیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تیری مجھ سے ملاقات ہو، پھر تو میرے پاس آئے قیامت کے دن ایک شرط کے ساتھ۔ اگر انسان مسلمان اس شرط کو بھی پورا نہ کر سکا تو انسان اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ گدھا بھی کھاتا پیتا کام کرتا ہے۔ تو انسان کو شرط اول ہے کہ ایک گناہ سے بچ جائے، ایک گناہ سے بچ جائے اور پھر وہ جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ اور وہ ایک گناہ کیا ہے؟ لا تشرکو بی شیئا، کہ تو نے میری ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو۔ اگر وہ اس عمل سے بچ گیا، اگر وہ اس گناہ سے بچ گیا تو اللہ مالک اتنا خوش ہوگا بقرابہا مغفرہ، اللہ اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ ایک ایسے شخص کو جس کے زمین و آسمان بھر کے گناہ ہوں گے اور شرک نہ ہوگا، تو شرک کی گندگی نہ ہوگی، تو اللہ عز و جل اس بندے کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ چھٹا عمل، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے اکثر تعداد میں تمہاری جہنم میں وہ دیکھی ہے۔ تو ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکثریت میں کیوں ہیں، زیادہ تعداد میں کیوں ہیں؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ گالی گفتاری بہت کرتی ہیں، لعنت فٹکار بہت بھیجتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو صدقہ کیا کرو، صدقے سے جہنم کی آگ سے تم بچو گے۔ تو صدقہ دینا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو دوزخ سے نجات دے گا اور جنت کا وارث بنوائے گا۔ اور جانے انجانے میں کہنے مسلم میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔